ترین سامعین، آج کی گفتگو میں خلاصۃ القرآن کے عنوان سے پارہ نمبر 8 کا خلاصہ اور اہم مضامین آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 8 دو صورتوں کی آیات ہیں۔ پارہ نمبر 8 میں پارہ نمبر 8 کا آغاز ہوا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى۔ قریش مکہ اور کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لایعنی قسم کے اور عجیب و غریب سوال بھی کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو کیوں نہیں آپ ہمارے مردے ہمارے سامنے زندہ کر دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ جواب دیا، فرمایا کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے ہی نازل کیوں نہ کر دیں اور مردے ان سے کلام ہی کرنے کیوں نہ لگ جائیں تو پھر بھی فرمایا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، ان میں سے وہی ایمان لائیں گے جن کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ فرمایا کہ اکثر ان میں سے جاہل ہیں جی۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں شیاطین میں سے۔ تو کیا ہوا کہ کفار مکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے ہیں، تو جب کہ ہم نے ہر نبی کے مقابلے میں جو باطل قوت ہے وہ بھی ہے، وہ شیاطین ہیں جی۔ اس کے بعد افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو کفار مکہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم اور تم یعنی دونوں مل کر یہود کو اپنا سرپنچ پنچایت میں لے کر جاتے ہیں، جو یہود کے راہب ہیں، علماء ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ بھی کسی کو اپنا حکم اور ثالث مقرر کروں؟ وہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب تفصیل کے ساتھ نازل کر دی۔ کتاب میں جب ہر چیز بیان کر دی ہے تو اب کسی حکم کے پاس، کسی ثالث کے پاس، کسی سرپنچ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ بھی فرما دیا کہ رسول اگر آپ ان کی اطاعت کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے، یہ آپ کو گمراہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ، فرمایا کہ وہ چیز کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ یہاں مشرکین مکہ نے ایک یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ مسلمان جو چیز خود ذبح کرتے ہیں اس کو تو وہ حلال کہتے ہیں، اور جو ہم جس کو ذبح کرتے ہیں یا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے اس کو حرام کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا یعنی مسلمانوں کا اور تمہارا مشرکین کے ذبح کرنے کا جو معیار ہے وہ کیا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اگر اللہ کا نام جس جانور کے اوپر لیا جائے تو وہ کھائیں ذبح کے وقت، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آگے بھی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، یہاں بھی واضح انداز میں فرما دیا کہ جس جانور کے ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے جی۔ رکوع دوسرے میں فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکی۔ حضرت امیر حمزہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو ان کو پتہ چلا تو وہ ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل نے حضرت امیر حمزہ کی خوشامد کرتے ہوئے نرم اور دھیمے لہجے میں یہ کہا کہ محمد بھی تو ہمارے جو ہے بت ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ کو اتنا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہہ دیا
کہ کون ہے تم سے زیادہ بے وقوف کہ تم نے تو کیا کیا کہ بتوں کو پتھروں کو بت بنا کر خدا بنا لیا جی، کون تم سے زیادہ بے وقوف ہے جی۔ آگے فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی نشانی آئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ایمان لے آئیں گے۔ آیت نشانی بھی آ گئی تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لے آئیں گے، یہاں تک کہ مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ جو رسولوں کے پاس جو چیز آتی ہے وہ ہمارے پاس آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ منصب رسالت کس کو عطا کرتا ہے۔ یہ بھی کفار مکہ اور قریش مکہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اعتراض کیا گیا۔ خصوصی طور پر ولید بن مغیرہ نے کہا محمد میں مال کے لحاظ سے بھی تم سے افضل ہوں جی، عمر کے لحاظ سے بھی میری عمر زیادہ ہے، حسب کے لحاظ سے بھی میرا حسب اچھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت کا جو معیار ہے وہ نہ دولت ہے، نہ عمر ہے، اور نہ ہی خاندانی پس منظر ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ منصب رسالت کس کو عطا کر سکتا ہے۔ اب چونکہ منصب رسالت کی بات کی تو چونکہ اللہ کا کلام نازل ہونا ہے تو اللہ کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے دلوں کے اوپر نازل کرتا۔ اسی وجہ سے آگے فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ کون ہے جو جسے اللہ راہ دکھانا چاہے تو اس کو دور کر دے۔ یشرح صدرہ للاسلام، وہ کیا ہے کہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر فرمایا ھذا صراط ربی، یہ میرا رستہ ہے۔ کون سا رستہ؟ جو رسولوں کا رستہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اب تیرے رب کا سیدھا رستہ ہے، اور جو شخص اس پر چلے گا تو ان کے لیے کیا ہے کہ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے، اور وہو ولیہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خطاب کیا جنوں اور انسانوں کو، یوم یحشرہم جمیعا، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اٹھائے گا اس دن کہے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، کہ تم تعداد کے لحاظ سے انسانوں سے زیادہ تھے لیکن تم نے بھی کیا ہے کہ اپنے معبودان باطل معبود بنا لیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے رکوع کے آغاز میں بھی جنوں اور انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا یا معشر الجن والانس، اے جن اور اے انسان مجھے اس بات کا جواب دو کہ کیا تمہارے پاس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم، کیا تمہارے پاس میری طرف سے رسول نہیں آئے جو تمہیں ڈرائیں؟ تو قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، یہ جن و انسان اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی تیری طرف سے ہمارے پاس رسول آئے، لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا اور دنیا کی زندگی میں ہم مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْكُم مِّن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، کہ محبوب تمہارا رب بے پرواہ ہے اور رحمت والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان قدرت بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی دولت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب تو غنی بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا قَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، یہ بھی کچھ کفار مکہ اور قریش مکہ کے اندر ایک بہت بڑی اعتقاد کے لحاظ سے بیماری پائی جاتی تھی کہ وہ کچھ جانور اور کچھ کھیتی باڑی کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی اور ان کی اس اعتقادی جو بیماری تھی اس کو بیان کیا جی۔ کیا فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ، وہ اب کھیتی کو اور چوپایوں کو
اللہ کے نام کے لیے بتوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو کہہ دو کہ قالوا ھذی انعام وحرث حجر لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظہورها وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء، کہ یہ انہوں نے جو ان جانوروں کے متعلق عقیدہ بنا لیا ہے خود سے، یہ افتراء ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ وہ کون سا عقیدہ تھا؟ کہ ان کا کھانا بھی حرام ہے اور ان پر سواری کرنا بھی ممنوع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اللہ ان کا جو افتراء اللہ کی ذات پر یہ باندھتے ہیں اس کا جزا دے گا، یعنی اس کو عذاب دے گا۔ آگے ایک اور اہم بیماری ذکر کی، وہ کون سی تھی؟ قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ، کہ قریش مکہ کے اندر ایک بہت بڑی بیماری یہ بھی تھی۔ وہ کون سی تھی؟ کہ یہ اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے۔ خصوصی طور پر یہ آیت جو ہے قبیلہ ربیہ اور مدر کے بارے میں نازل ہوئی، جو عمومی طور پر لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے اور لڑکوں کو زندہ کرتے تھے، اور پھر دوسرے قبیلے کے لوگ بھی اس طرح کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد خسر الذین، وہ گھاٹے میں ہیں جو لوگ اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 4 کا آغاز ہوا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عذاب سے ڈرایا ہے تو ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبریاں بھی دی ہیں، اور کھیتی باڑی کا اور باغوں کا بھی یہاں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جو جانور تھے ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ جانور تھے یا وہ مذکر اور مؤنث نر اور مادہ تھے جن کو قریش مکہ نے اپنے لیے حرام قرار دیا تھا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا قل ذکرین حرم ام الانثیین، کیا 2 نر تم نے حرام کر دیے یا 2 عورتیں؟ یہ ہم نے سورۃ المائدہ کے شروع میں ان کو بیان کیا تھا۔ پارہ نمبر 8 کا جو رکوع نمبر 5 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس وفسقا اہل لغیر اللہ بہ۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کے احکام ذکر کیے۔ فرمایا کہ محبوب کہہ دیجئے کہ میں تو وہی تمہارے سامنے بیان کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے سے تعلیم دی، کہ اس میں میتا جو ہے مردہ جانور وہ بھی حرام ہے، دم مسفوح وہ جو بہتا ہوا خون ہے رگوں سے نکلتا ہے وہ بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں احکام ذکر کیے کہ شریعت محمدی کے احکام مختلف ہیں اور اس سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے احکام مختلف ہیں۔ کیا کہ ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا جی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانور جنہوں وہ مشرکین مکہ نے اپنے لیے حرام کیے ہوئے ہیں یہ حرام نہیں ہیں، حرام وہ ہے جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ فرمایا کہ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہ تو تمہیں جھٹلاتے ہیں جی، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، یہ اگر تمہیں جھٹلاتے ہیں، آپ کی آیات جو اللہ کی آپ ان کے سامنے پڑھتے ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، تو محبوب کہہ دیجئے کہ ربکم ذو رحمت واسعہ، کہ تمہارا رب رحمت والا ہے جس کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے جی۔ پھر فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ، محبوب کہہ دیجئے اللہ ہی کی حجت پوری ہوگی، اللہ کی جو دلیل ہے وہ غالب آ جائے گی۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمہیں سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر سکتا تھا۔ پارہ نمبر 8 کا رکوع نمبر 6 اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ اس سے قبل جو رکوع گزرے ہیں اس میں قریش مکہ اور مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا
کہ جو جانور تھے بحیرہ صائبہ، یہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے ان کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیزیں تم نے اپنے اوپر حرام کر دی ہیں وہ حرام نہیں ہے، بلکہ حرام کیا ہے کہ اللہ تشرکوا بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جو، ولا تقتلوا النفس، اور کسی نفس کو قتل نہ کرو، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور ناپ تول پوری کرو، اور پھر فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور حق بات کہو، اور آگے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم ان چیزوں کو تو اپنے لیے حرام قرار دیتے ہو، جبکہ یہ جو ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک تم نہیں کرتے، اس کو اپنے لیے، یا اسی طریقے سے یتیم کا مال تم کھاتے ہو، اس کو تم نے اپنے لیے حلال جانا ہوا ہے اور اس کو حرام جانا ہوا ہے، حالانکہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے جی۔ اس کے بعد آئیں رکوع نمبر 7 میں کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب ہے جو برکت والی ہے، جس کو ہم نے نازل کیا ہے تو تم اس کی اتباع کرو جی۔ کفار مکہ کی ایک جماعت تھی جو یہ کہتی تھی کہ تورات انجیل یہود و نصارہ پر اتری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہدایت نہیں پا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ہدایت نہیں پا سکے تو اب تمہارے لیے موقع ہے کہ تم قرآن جو تمہارے پاس نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تم اس کی اتباع کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی جو معاشرہ اور سوسائٹی میں ایک بیماری ہے اس کا ذکر کیا، وہ ہے تفریق۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں اپنے راستے بنا لیے ہیں، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور ہر ایک نے اپنا گروہ بنا لیا ہے، تو انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ فرمایا کہ یہ جو تم نے دین کے اندر اپنا ایک دین الگ بنا لیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کا حکم نہیں دیا جی۔ آگے فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کے لیے 10 گنا وہ نیکی بڑھ جائے گی، اور جو ایک برائی کرے گا برائی کا بدلہ صرف ایک برائی کی صورت میں دیا جائے گا جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیم اور دین ابراہیم کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، محبوب کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے جی۔ ہماری زندگی کا مشن کیا ہے؟ قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس زمین میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جی۔ جو شخص گناہ کرتا ہے اس گناہ کا جو عذاب ہے وہ اسی پر آئے گا جی، دوسرے پر نہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص نیکی کرتا ہے اس نیکی کا صلہ بھی اسی کو ملے گا۔ اس کے بعد آئیں پارہ نمبر 8 میں سورۃ الاعراف، جو کہ سورۃ الاعراف مکی ہے اور اس کی 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات وہ ہیں جن کی مراد اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی اور تمہارا جو سینہ مبارک ہے وہ اس کتاب سے تنگ نہ ہو جی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ جو بستیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا اس کا ذکر کیا، اور پھر آگے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم یقینی طور پر ان لوگوں سے بھی پوچھ کریں گے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے، اور رسولوں سے بھی ہم سوال و جواب کریں گے جی کہ کیا تم نے جو میرا پیغام یعنی اللہ کا پیغام ہے ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ آگے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ کا جو ترازو ہے وہ حق ہے،
وہ حق بات پر اللہ کا ترازو لگے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، اور جس کے جو ہے وہ گناہ کم ہوں گے وہی کامیاب ہیں جی۔ آگے پارہ نمبر 8 کا جو رکوع نمبر 9 ہے اس کا آغاز وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہم نے کیا کہا؟ فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی کرنے کی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ لعنتیوں میں اس کا شمار ہو گیا۔ تو اس نے کیا کہا کہ اب لعنت کا طوق تو میرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے دور کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جنت میں جو رہنا تھا اس کو ذکر کیا۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک مخصوص درخت کے قریب یا اس کو کھانے سے منع کر دیا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن آدم علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے جی کو بہلا دیا، جس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے وہ جو شجرہ ممنوعہ تھا اس کو کھا لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ جب وہ زمین پر آتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں جی، اور دعا مانگتے ہیں قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ الہ العالمین اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور بالضرور کیا ہے نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 کا آغاز، قرآن ایک آفاقی کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے۔ قرآن کا اگر انداز خطاب دیکھیں تو قرآن نسل آدم سے خطاب کرتا ہے، بنی آدم سے خطاب کرتا ہے، آدم کی اولاد پوری، چاہے وہ مسلمان ہے، جو ایمان لاتی ہے نہیں لاتی، سب سے خطاب کیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا، آدم علیہ السلام کی اولاد کو یہ باور کرایا کہ آدم کو جب ہم نے جنت سے اتارا تو ان کا لباس نہیں تھا، اور ہم نے ان کو لباس دیا کس وجہ سے؟ تاکہ ان کی جو شرمگاہ ہیں ان کو وہ ڈھانپ سکیں، اور تقوی کا لباس بھی آدم علیہ السلام کو دیا۔ تو یہ بنی آدم کو کہ تمہارا جو ماضی ہے اپنے ماضی کو ذرا دیکھو جی۔ اس کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، فرمایا کہ اے آدم کی اولاد یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے جی۔ کیوں؟ کہ تمہارے باپ کو، یعنی باپ اور ماں کو، حضرت حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو جنت سے اس نے نکلوا دیا تھا جی۔ تو اب کیا ہے کہ تمہیں بھی وہ کسی فتنے میں نہ ڈالے، اس سے بچتے رہو جی۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوا مخلصین لہ الدین، یہاں فرمایا کہ اللہ حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ انصاف کا حکم دیتا ہے، اور اپنے چہرے کو مسجد کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کی خالص اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کا ذکر کیا، مسجد کے بعد فرمایا پھر بنی آدم کو خطاب کیا، اے آدم کی اولاد خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، جب مسجد میں آؤ تو پھر کیا ہے کہ زینت اختیار کر لو، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ ہمارے معاملات میں فضول خرچی، اسراف بہت بڑھ گیا ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا يحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ 11 رکوع جو ہے اس کا آغاز کیا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، یہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی اور برے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ وہ بے حیائی کے کام پوشیدہ ہوں
یا ظاہری طور پر ہوں، دونوں صورتوں میں وہ حرام ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم سے پھر خطاب کیا۔ کیا کیا کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم کہ جب تمہارے پاس میرے رسول آتے ہیں جی، وہ میری آیات تمہارے سامنے وہ تلاوت کرتے ہیں، تو ان میں سے جو شخص میرے احکامات پر یعنی میری کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور میرے رسولوں کا حکم مانتے ہیں، تو یہی وہ ہیں جو کامیاب ہیں اور ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی غم نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مومنین کا اور نیک لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد کفار کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلما دخلت امت لعنت اختہا، یہاں ایک اور بیماری ذکر کی، یہود کی بھی اور عیسائیوں کی بھی۔ یہ گروہ جو تھے ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے تھے، وہ ایک گروہ دوسرے کو کہتا تھا کہ یہ باطل ہے، دوسرا اس کو کہتا تھا کہ یہ باطل ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کا ذکر کیا جی، کہا کہ یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ حق پر نہیں ہیں جی۔ 12 رکوع کا آغاز بھی ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا سے ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں تکبر کا اظہار کرتے ہیں جی، کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، جب وہ اللہ کی ان اختیار کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کے مقابلے میں وہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے آگ کا، دوزخ کا بچھونا ہوگا، اور ان کے اوپر جو اوڑھنی ڈالی جائے گی، نیچے بھی بستر جو ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، ان کے اوپر جو چادر ڈالی جائے گی وہ بھی فرمایا کہ آگ کی ہوگی جی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهُمُ الْأَنْهَارُ، ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے اور ان کے نیچے نہریں بہیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں یہ آیت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ، حسد وغیرہ نہیں چھوڑا۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اہل بدر کی شان میں ہے جی۔ بدر میں جو صحابہ شامل ہوئے تھے وہ دین میں سب سے کامل ایمان کے لحاظ سے وہ صحابہ تھے جی، اور ان کی شان کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں سے کینے کو، حسد کو، دیگر جو اخلاقی جو ہیں برائیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نکال دیا ہے جی۔ اس کے بعد پارہ نمبر 8 کا جو آخری ربع ہے، آخری جو حصہ ہے، چوتھا حصہ جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، ایک اصحاب الجنہ کا، ایک اصحاب النار کا، ایک اصحاب الاعراف کا۔ کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اعراف کے مقام پر ہوں گے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے، اس مقام پر بھی ہوں گے۔ ان تینوں گروہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہاں پر قیامت کے بعد جب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور کچھ اعراف کے مقام پر ہوں گے، ان کا مکالمہ اور ڈائیلاگ ذکر کیا۔ وہ کیا ڈائیلاگ ہے کہ جنتی لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ کون سا سوال کریں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا تو ہم نے تو اللہ کے وعدے کو حق پا لیا ہے، کیا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ کون سا وعدہ تھا؟ کہ مومن لوگ جنت میں جائیں گے اور جو کافر لوگ ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تم سے دوزخ کا وعدہ تھا، ہم سے جنت کا وعدہ تھا، ہم نے اپنا وعدہ حق پا لیا ہے، تو کیا تم نے اپنا وعدہ حق پایا ہے؟ تو وہ اس دن کیا بولیں گے؟ نعم، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو حق پا لیا ہے۔ کیوں آگے ان کی ذکر کیا کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے جی۔ اور پھر فرمایا کہ وبینہما حجاب، ان دونوں کے درمیان پردہ ہوگا جی۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اعراف پر جو لوگ ہوں گے وہ چہروں کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ اب اگلا جو رکوع ہے 13، اس میں بھی اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اعراف والے بھی سوال کریں گے ان سے جن کو وہ پہچانتے ہوں گے جی۔ کیا ان کو کہیں گے کہ قالوا ما اغنى عنكم، کہ نہیں کام آیا تمہارا جمع کرنا اور تم اس کا انکار کرتے تھے جی۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ تو اعراف والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد تیسرا گروہ جو تھا کہ پہلا جو سوال تھا وہ جنتی لوگوں نے دوستیوں سے کیا جی۔ اب دوستی جو ہیں جہنم میں لوگ ہیں وہ سوال کریں گے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ چونکہ دوزخ میں آگ کا عذاب ہوگا تو آگ میں ان کو پانی کی ضرورت ہوگی، تو وہ سوال کریں گے جنتیوں سے، کیا کہیں گے کہ آپ ہماری طرف پانی اڈیلیں بھیجیں، یا جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے وہ بھی ہمیں کچھ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو تمہارے لیے، کافروں کے لیے حرام کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا۔ دنیا میں جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کی طرف آؤ، لیکن انہوں نے دنیا میں کیا کیا کہ دنیا کو ترجیح دی تھی، اور انہوں نے دین کو لہو اور لعب، مذاق بنا لیا، کھیل کود بنا لیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا۔ تو فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ، آج ہم ان کو بھول جائیں گے جی، جس طریقے سے یہ لوگ دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے جی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 کا آغاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر جو دلائل ہیں ان سے کیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور پھر ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور عرش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر فرمایا استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر استوا فرمایا جی۔ یہاں مفسرین نے بہت سے استوا علی العرش کے معنی ذکر کی ہیں جی۔ یہ علم العقائد اور کلام کا ایک حساس مسئلہ ہے، لہذا اس کی تفسیر جو ہے وہ عام لوگ ان کو اس کی جانے میں ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے اس پر صرف اور صرف ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ جی۔ جب زمین میں امن قائم ہو جائے، زمین میں اصلاح ہو جائے، تو اس کے بعد فرمایا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ جی۔ اس کے بعد قرآن نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر بہت سی دلیلیں دی ہیں۔ وہ دلیل کون سی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہواؤں میں پھر بادل پیدا ہوتے ہیں، بادلوں میں پھر بارش آتی ہے، اور بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے کہ ثمرات کو، پھلوں کو اور درختوں کو نکارتا ہے جی۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور اچھی زمین کون سی ہے؟ جس سے سبزہ نکلتا ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور جو خراب زمین ہے لا یخرج الا نکدا، تو اس سے کیا ہے کہ خراب چیز ہی نکلتی ہے جی۔ پارہ نمبر 8 کے رکوع نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد مسلسل آگے قوم نوح کے بعد پھر عاد، ثمود، ان قوموں کا ذکر کیا۔
قرآن کہتا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. کس وجہ سے؟ کہا کہ اے عبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو جی. لیکن ان کے سرداروں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں جی. تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، مجھے کوئی گمراہی نہیں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں اللہ کا پیغام تمہاری طرف پہنچانے کے لیے آیا ہوں. وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو مجھے علم دیا گیا ہے جو تم نہیں جانتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کو جو نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی اس کا ذکر کیا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فکذبوہ، قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر عذاب بھیجا اور اس کو اسے نجات دی. پارہ نمبر 8 کا جو رکوع نمبر 16 ہے اس کا آغاز قوم عاد سے کیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. یہ بات ذہن میں رہے کہ عاد کی 2 قومیں تھیں، جس کو ایک کو عاد اولیٰ کہا جاتا ہے اور ایک کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. عاد اولیٰ میں حضرت ہود علیہ السلام نبی آئے جی، اور عاد ثانیہ جسے قوم سمود بھی کہتے ہیں اس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے جی. یہاں بھی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ میں عبد اللہ، اے میری قوم اللہ سے عبادت کرو جی. اور لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین. قوم نے جواب دیا کہ ہم تو تمہیں بے وقوف جانتے ہیں جی، نعوذ باللہ، اور ہم تو یہ گمان کرتے کہ تم جھوٹے ہو جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ جواب دیا جی یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میرے اوپر کوئی جو ہے بے وقوفی والی علامت نہیں پائی جاتی جی، بلکہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہارے لیے ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اور میں امین بھی ہوں جی. یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں قوم عاد کا ذکر کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ بھی کہا کہ فاذکروا آلاء اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شاید کہ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے بعد رکوع نمبر 17 کے آغاز میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، عاد اولیٰ کا پچھلے رکوع میں اور عاد ثانیہ کا اس رکوع میں ذکر کیا کہ قوم سمود کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کیا کہا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو جی. لیکن انہوں نے بھی کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کا جو حکم حضرت صالح علیہ السلام نے دیا اس کا انکار کر دیا. اس پر یہ قوم کیا کہتی تھی؟ قوم سمود کے سردار، ایک روایت میں ہے کہ جندہ بن عمر نے عرض کی کہ اس پہاڑی سے اگر آپ فلاں شکل و صورت کی ایک اونٹنی پیدا کر دیں تو ہم پھر آپ پر ایمان لائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا، پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آئے جی. تو پھر جب اونٹنی آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ھذی ناقۃ اللہ آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، کہ یہ اب اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دو، زمین میں یہ جہاں سے چاہے یہ کھا سکتی ہے، تم اس کو تکلیف مت پہنچاؤ جی. لیکن وہ سرکش قوم ہو چکی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا، مار دیا جی. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس قوم نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے سرداروں نے تکبر کیا. تو پھر کیا کہ فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربہم، اونٹنی کی کوچے یعنی ان کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. تو وہ کیا کہنے لگے کہ یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، جس کام کا تم وعدہ دے رہے ہو اب وہ ہمارے پاس لے آؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اب ان پر کیا ہے کہ رجفہ، زلزلہ آ گیا جی، یہ عذاب آیا، چونکہ ان کی جو ڈیمانڈ تھی، جو ان کا مطالبہ تھا، وہ بھی اللہ نے پورا کر دیا۔ اس پر کیا کیا کہ انہوں نے مزید نافرمانی کر کے جو اللہ کی اونٹنی تھی اس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس میں ایک لواطت والی بیماری پائی جاتی تھی جی، وہ بچوں اور لڑکوں کے ساتھ برا فعل کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم یہ بے حیائی اور برا کام اور غلط فعل جو کرتے ہو، تم سے پہلے کسی نے دنیا میں یہ نہیں کیا جی، اس کے ایجاد کرنے والے تم ہو جی۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیوی کا بھی ذکر کیا، اور قرآن کہتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، کہ ہم نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر آپ کی بیوی کو نہیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا اس کا ذکر کیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، تو ہم نے کیا ہے کہ ان پر ایک زوردار میہ برسایا، بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، محبوب غور کیجئے، دیکھیے کہ کیسے جو مجرم لوگ ہیں ان کا انجام کیسا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا جی۔ یہاں اخا ذکر کیا، بھائی ذکر کیا، حالانکہ مدین کے جو لوگ تھے یا آپ کے اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ تو کافر تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف یہ ذکر کیا چونکہ حضرت شعیب کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا، قوم کی وجہ سے ان کو بھائی ذکر کیا۔ فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا۔ اس قوم میں بھی ایک بیماری پائی جاتی تھی۔ وہ کون سی بیماری پائی جاتی تھی؟ کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے جی۔ یہ جب کوئی چیز لیتے ان کے پیمانے الگ تھے، اور جب کوئی چیز دیتے تو ان کے پیمانے الگ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس جو بیماری تھی، معاشی طور پر بھی یہ خرابی ان کے اندر پائی جاتی، اور سوسائٹی اور معاشرہ کے لحاظ سے بھی ان کے اندر یہ ایک اخلاقی بیماری پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تم ناپ اور تول پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو گھٹیا چیزیں، ناقص چیزیں نہ دو جی۔ فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ تو گویا کہ اس پارہ کا جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ جو امم ہیں، سابقہ نبیوں کی تبلیغ کو بھی ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ ان کے جو برے اعمال تھے، بد اعمالیاں تھیں، ان کو بھی ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے پھر ان کو کیسا عذاب کا مزہ چکھایا، ان کے اوپر کس کس طرح کے عذاب آئے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں پارہ نمبر 9 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ شکریہ والسلام، السلام علیکم۔